قادری بانی دارالعلوم غوثیہ طلبہ گھر ہیں، آپ چہرے کی زیارت کرتے رہیں، اس لیے کسی عالم کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ الحمدللہ عالم باعمل ناشر مسلک اعلیٰ حضرت غلام احمد رضا اور غلام مصطفیٰ، بہت ساری حضرت کے اندر خوبیاں ہیں، کن کن کو بیان کیا جائے۔ مسلک کے معاملے میں حضرت کو میں نے بہت پختگی پر پایا ہے، اور اپنے امام سے، اپنے فقہا مجتہدین رسول اللہ سے بڑا پیار کرنے والے، دین کے آگے کسی کو ترجیح نہیں دیتے۔ اگر کوئی سچا مسلمان ہے نا تو اسی کو حضرت چاہتے ہیں، اگر دین کا وفادار نہیں ہے، غدار ہے، وہابی ہے، دیوبندی ہے، اس سے رشتہ نہیں۔ وہی بولتے ہیں جو امام احمد رضا نے بولا ہے، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ اور آپ نے انہیں سمجھا کیا حضرت کو؟ گھر کی مرغی دال برابر سمجھنے والوں، میرے غوث جس بستی میں رہا کرتے تھے، اس بستی کے لوگوں نے غوث اعظم کو سمجھا بھی تھا، اور جب پریشان ہوتے تو غوث کی بارگاہ میں آ کر ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے تھے، غوث پاک میری یہ پریشانی ہے۔ ہماری بستی میں حضرت تشریف فرمائیے، ہم پر کرم کیا ہے، چھبرا والوں ناز کرو۔ اس لیے خلیفہ کسی کسی کو بنایا جاتا ہے، جسے بلگرام والے خلیفہ بنائے تو بتاؤ وہ کیسا ہوگا۔ بلگرام والوں پر جو خلافت آئی ہے وہ خواجہ غریب نواز سے ہوتی ہوئی آئی ہے، وہ سلسلہ ہے جو خواجہ عثمان ہارونی تک پہنچتا اور وہاں سے رسول اللہ تک پہنچتا ہے۔ خلیفہ بنایا سرکار نے، ویسے ملت نے آپ کو یہاں، اور بستی میں حضرت نے جب سے قدم رکھا ہے تب سے دین اسلام کا کام کیا ہے۔ جب حضرت آئے تھے تو میں نے تاریخ کے حوالے سے لوگوں سے سنا ہے، اس لیے جب حضرت آئے تو ہم بہت چھوٹے تھے۔ اب حضرت کا ہم جو کام دیکھ رہے ہیں کہ عظیم ادارہ جہاں سے نہ جانے کتنے مصطفیٰ کے علوم کے پڑھنے والے لوگ پڑھ کر چلے گئے اور پورے ہندوستان میں پھیل گئے۔ الحمدللہ دین کا کام کر رہے، سنیت کا کام کر رہے، اور جب تک کرتے رہیں گے یہ مدرسہ جب تک قائم رہے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا، حضرت کو بھی ثواب ملے گا۔ آپ کو اس کا کہ آپ نے ان کا ساتھ دیا ہے، آپ نے اپنی دولت کے ذریعے، مال کے ذریعے حضرت کا ساتھ دے کر آپ کو اس لیے ثواب ملتا رہے گا جب تک اس میں اینٹیں لگی رہے گی، جب تک جو سیمنٹ آپ نے لگائی ہے، جب تک یہ ادارہ قائم رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور حضرت کو اس وجہ سے ملتا رہے گا کہ حضرت کی کاوشیں رہی، محنتیں رہی، ایک ایک اینٹ کو جمع کیا ہے، تب جا کر یہ علم کا قلعہ قائم کیا ہے۔ جب تک یہاں قرآن کے قاری تلاوت کرتے رہیں گے حضرت کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ قدر کر لو، امانت کے طور پہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور اگر آج ہم قدر نہیں کریں گے تو پھر کبھی افسوس کریں گے۔ بار بار ایسے لوگ نہیں دیے جاتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں۔ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین کے خطوں پر ڈیوٹی لگائی اور کہا یہ خطہ تمہارے لیے، یہ تمہارے لیے، اس کو تمہیں سنبھالنا ہے۔ تو جہاں کوئی اللہ کا ولی جس شہر میں آیا تو غوث اعظم کی اجازت سے آیا ہے، بانٹ کر رکھ دیا۔ پورے ہندوستان کی حکومت غریب نواز کو دی، اور اس ہندوستان میں خطہ خطہ، ضلع بائی ضلع، اور ایک ایک جگہ کسی نہ کسی اللہ والے کے حوالے کر دی، اور وہاں وہ رہ کر وہ دین کا کام کر رہا ہے۔ حضرت کا چہرہ دیکھیں، جس نے کسی عالم دین کو دیکھا، آپ فرماتے ہیں اس نے مجھے دیکھا، اور جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا۔ جس نے عالم دین سے مصافحہ کیا گویا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، اور جس نے مجھ سے کیا گویا اللہ سے اس نے مصافحہ کیا۔ عالم دین کا مرتبہ جانتے ہو، قبرستان سے گزر جائے تو اللہ عذاب قبر اٹھا لیتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، عالم دین جب جنت کی طرف بڑھے گا روک دیا جائے گا، کہا جائے گا جا آج جس کو چاہ جنت میں لے کر چلا جا، جنت میں لے کر چلا جا۔ جسے چاہتا ہے تو جو جڑے گا، جو پیار کرے گا، جس کی محنتیں رہیں گی اور جس پر حضرت کا شفقت رہے گا،
وہ اس کو جس نے حضرت کا ایک لوٹا پانی بھی بھر کے دیا ہوگا اسے بھی حضرت جنت میں لے کر جائے. دامن پکڑ لو گے قیامت کے دن کہ حضرت اکیلے نہیں جائیں گے آپ، ہم نے آپ کو ایک لوٹا پانی بھر کے دیا ہے نا. یہ عالم دین کی فضیلت. حافظ قرآن کل میدان محشر میں ان 10 لوگوں کی شفاعت کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے. حافظ قرآن جو قرآن کے حلال کو حلال سمجھے، حرام کو حرام جانے. 10 ایسے لوگوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکے انہیں لے کر جائے گا. حضرت کے مدرسے سے ماشاءاللہ نہ جانے کتنے حفاظ اب تک نکل چکے ہیں، کتنے عالم دین نکل چکے ہیں، پوری انڈیا میں پھیلے ہوئے دین کا کام کر رہے. اللہ اس مدرسے کو اور دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. حضرت کا سایہ ہم سب کے سروں پر تا دیر قائم فرمائے، عمر خضر عطا فرما دے اور ہم سب کو اپنے مسلک کا سچا پکا وفادار بنائے. وہابی غیر مقلد ان سب سے دوریاں بنا کر رہو. میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مربت کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے. تاج الشریعہ فرماتے ہیں یہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کے لیے، اور سلے کلی نبی کا نہیں سنیو، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے. درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی و امہ و آلہ و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہم اور آپ جو یہاں پر آئے ہیں، جناب محترم امن بھائی آپ نے اس محفل کو سجایا، اللہ آپ کی زندگی کو آباد فرما دے. غوث پاک کے صدقے میں آپ کے گھر سے جو بھی بلائیں مصیبتیں پریشانیاں ہوں آنے والی ہوں مولا ان سب کو دور فرما دے. حافظ و قاری شاداب رضا قادری تشریف رکھتے ہیں، انہوں نے بتایا آپ کی محبت ہے. یہ سارے علماء ان کے فون پر چلے آئے ہیں، انہوں نے بتایا ایسا معاملہ. تو سارے لوگ بھائی زین العابدین بھائی بھی آئے ہیں اور قاری ریحان رضا یہ آپ کے امام صاحب ہیں، ان کی بڑی قدر کیجیے، بڑے معتبر شخصیت ہے. قاری ریحان علامہ اجمل رضا قادری تشریف رکھتے، بڑا اچھا خطاب کیا ہے. آئیے تھوڑی دیر کے لیے دنیا کو بھول جائیں، آخرت کی طرف چلے، دنیا کو بھول کر قبر کی طرف چلے. آخر یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، ان قریب یہ زندگی ہم سے چلی جائے گی. ہمارے جسم میں جب تک سانسیں ہیں تب تک زندگی ہے، ان قریب یہ سانسیں منہ ٹوٹ جائیں گے، پھر ہمارا جسم مردے کی شکل میں زمین پر پڑا ہوگا. غسل ہم کر نہیں سکتے ہیں، اپنے آپ کفن کا لباس پہن نہیں سکتے ہیں، اپنا چشمہ کہاں پڑا ہے کوئی خبر نہیں ہوگی، چشمہ لگا نہیں سکتے ہیں، ہاتھ پیر ہلا نہیں سکتے ہیں. اللہ پر آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کیا سمجھتے ہو تم نے محل کو تیار کر لیا ہے، تم نے بیڈ روم بنائے ہیں، تم نے صوفے ڈلوائے ہیں، ماربل لگایا ہے، طرح طرح کے چمکنے والی لائٹیں تیار کر لی ہے. کیا سمجھتے ہو اس دنیا کی زندگی میں، چمکیلی دنیا کے اندر تمہیں ہمیشہ رہنا ہے؟ جہاں تم نے ماربل لگایا ہے، لائٹ لگائی ہے، جہاں پر تم نے طرح طرح کے انتظامات کیے ہیں، بیٹھنے کے لیے صوفہ لگوایا ہے اور ہواؤں کے لیے آپ نے ایسیوں کے انتظامات کیے ہیں، کولر لگوایا ہے، اللہ اوپر پنکھے لگوائے ہیں. لیکن یہ پنکھے بھی چھوٹ جائیں گے. جس مکان کو تم نے چنا ہے اور چن کے بنوایا ہے، پوری زندگی لگا دی ہے، کس سے قرضہ لے کر تم نے مکان کی تیاری میں لگایا ہے اور ساری دولت مکان میں لگا دی ہے. لیکن جس دن یہ سانسیں ٹوٹ گئی نا، سانسیں ختم ہو گئی، پھر کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. جو منزل آئے گی وہ آنے والی منزل بڑی کٹھن ہوگی، آنے والی قبر منزل ہوگی، اندھیرا ہوگا قبر میں، ظلمت ہوگی قبر میں، یہاں سخت اندھیرا ہوگا، جہاں سانپ بھی ہوں گے، بچھو بھی ہوں گے. پھر بتا ایسی گھڑی کے اندر ایسے مکان کی تو نے کیا تیاری کی ہے؟ نماز تجھ سے پڑھی نہ گئی، تو نے علماء کی قدر نہ کی ہے، پہلوں وقت پیروں کی قدر کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گیا ہے. لیکن صحیح معنی میں جو عالم ہے، جو عالم دین ہے، جن کو پیر کہنا چاہیے، ان کے پیچھے نہ چلا ہے، غیروں کے پیچھے چلتا رہا، غیروں کے پیچھے جاتا رہا، غیروں سے تعلق بنائے ہیں. کیا سمجھتے ہو جب تک زندگی ہے سارے لوگ تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، جس تک زندگی چلے جائے گی سارے لوگ چھوڑ کر چلے جائیں گے. جب تک سانسیں چل رہی ہے دوست بھی تمہارے ہیں، رشتہ دار بھی تمہارے ہیں، آنے والے یہ لوگ سب تمہاری آواز پر لبیک کہیں گے. جس دن یہ
مناظر چلے گی، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، رشتے دار بھی آئیں گے، وہ بھی کہیں گے جلدی کرو، دوست بھی آئیں گے جلدی کرو، لاشا پڑا ہوگا یار، جب اس لاشے کو اٹھا کر قبرستان میں لوگ لے جا رہے ہوں گے، اندھیری قبر ہوگی، اتار کر ڈال دیا جائے گا، یار بلا ان دوستوں کو جو شراب کے اڈوں کی طرف لے کر گئے، سنیما ہال کی طرف لے کر گئے، آجا بتانے کے لیے اب سخت مشکل کا وقت آیا ہے، سخت مشکل اور پریشانی کا وقت آیا ہے، اب اگر کوئی مدد کرنے والا ہے تو بلا اس کو، کوئی نہیں آئے گا، یار گناہ بہت کرائے ہیں، سنیما اڈوں کی طرف تمہیں خوب لے کر گئے ہیں، چوراہوں کی طرف خوب لے کر گئے ہیں، شراب کے اڈے کی طرف خوب لے کر گئے ہیں، مسجدوں سے روکا ہے، لیکن آج اب ساتھ دینے کا وقت آیا ہے، قبر آئی ہے، اب بلاؤ کون آئے گا؟ جو دوست تجھے شراب کے اڈے پر لے جاتے رہے، جنہوں نے شوق میں تجھے گٹکے کھلائے ہیں، شراب پلائی ہے، پیلے ایک دن کیا جاتا ہے، 2 دن کیا جاتا ہے پیلے، اس نے گناہ کرا دیا ہے، پھر بتا یہ سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، پھر کون سا رشتہ کام آئے گا؟ دنیا کی زندگی ختم ہے، لوگ تو منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری کہہ کے سارے لوگ چلے آئیں گے اور یہی کہیں گے یہی تک میرا کام تھا، آگے تو جان تیرا عمل جانے۔ اللہ پر قبر میں لیٹ گیا ہے، اندھیرا ہے ختم کیسے ہوگا، روشنی کا کوئی انتظام کر کے نہ گیا ہے، گناہ پر گناہ کرتے کرتے دل اتنا سیاہ بن چکا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے قبر میں بچھو بھی بھیجے گئے ہیں، سانپ بھی بھیجے گئے ہیں، وہ زہریلے سانپ چھوڑے جائیں گے۔ جانتے ہو اگر زمین کے اندر ایک فن مار دے کوئی سبزہ نہیں اگے گا، اس کا ڈنک برداشت کر لو گے۔ میری ماں بہنوں تم بھی توجہ کرو، میرے بھائی تم بھی توجہ کرو، کہتے ہو جو ہوگا دیکھا جائے گا، یار جو انسان ایک مچھر کا ڈنک برداشت نہیں کر سکتا وہ سانپ کا ڈنک کیسے برداشت کرے گا، بچھو کا ڈنک کیسے برداشت کرے گا؟ اب اندھیری خبر ہے، کوئی نہیں ہے مونس و مددگار، کوئی حامی نہیں ہے، اب تو منکر نکیر بھی سر پہ کھڑے ہیں، دنیا والے تجھے قبر میں اتار کر چلے گئے، لیکن اب کوئی اگر ساتھ دے گا تو فاطمہ کا بابا ساتھ دے گا، اب کوئی ساتھ دے گا تو حسین کا نانا ساتھ دے گا، محبوب پروردگار ساتھ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ واہ بھائی سبحان اللہ۔ زندگی ناز کا تیرا بھروسہ کیا ہے، آدمی ریت کی دیوار ہے رکھا کیا ہے۔ بڑی کرامتیں سنی ہیں تم نے، ہم نے، لیکن صرف کرامتیں سنتے ہو، میرے غوث کی وہ زندگی نہیں پڑھی تم نے کہ 25 سال جنگلوں میں رہے ہیں، ریاضتیں کی، مجاہدے کیے، فاقے کیے ہیں، ایک دن روٹی نہ ملے تو پورے گھر میں ہلہ مچا دیتی ہو، ایک دن روٹی کا انتظام نہ ہو سکے اپنے شوہروں کو کوستی ہو، ایسا کیا ویسا کیا، لیکن تمہیں پتہ نہیں ہے میرے غوث کی زندگی کیا ہے۔ 25 سال تک جنگلوں میں پھرتے رہے، اللہ کی عبادت کرتے رہے، فاقے پر فاقہ کیا ہے، مل جائے تو کھا لیا، نہ ملے کوئی بات نہیں، صبر کے ساتھ توکل اتنا، کبھی پتے بھی کھا کر گزارا کرتے تھے۔ آج ہم 3 ٹائم 5 ٹائم بھی کھاتے ہیں، تب بھی اللہ کے لیے ہمارا دل نہیں جھکتا ہے، میرا سر رب کی بندگی کے لیے نہیں جھکتا ہے۔ پھر بتا کیسے ہمارے دل میں اجالے پیدا ہوں گے، کیسے ہمارے قدم اٹھیں گے مسجدوں کی طرف، کیسے ہمارے دل کے اندر نور پیدا ہوگا۔ روشنی تو نمازوں سے آتی ہے، روشنی تو تب آتی ہے جب اللہ کی رضا کے ساتھ انسان راضی رہے، قضاء الہی کے ساتھ انسان راضی رہے، تقدیر پر انسان راضی رہے، اپنے مقدر پر راضی رہے، تب کیا ہے نور پیدا ہوتا ہے، روشنی دل کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ وہ لوگوں آخرت کی تیاریاں کرو، کوئی قیام رہی ہے، کتنے لوگ تم نے دیکھے ہوں گے جو گھروں سے موٹر سائیکل پر سوار ہو کر نکلے ہیں، لیکن آتے ہیں تو 4 کانٹوں پر سوار ہو کر آ رہے ہیں، جاتے ہیں تو اس گاڑی پر سوار ہو کر گھر والوں سے کہتے ہیں ابھی آنا ہے، گھر والوں کو چھوڑ کر گئے ہیں، تیرے لیے یہ لے کر آنا ہے، وہ لے کر آنا ہے، بچے کا سوٹ لے کر آنا ہے، ایک تیرا سوٹ لے کر آنا ہے۔ اللہ اکبر، گیا تھا تو بڑی بڑی باتیں کر کے گیا تھا، نادان پتہ نہیں ہے، موت کا کوئی قیام نہیں ہے، کتنے وعدے تو گھر سے کر کے چلا ہے، جب لوٹ رہا ہے تو تیرا لاشا لوٹ رہا ہے، لوٹ رہا ہے تو تیرا جنازہ لوٹ رہا ہے، تو لوٹا ہے تو زندہ نہیں، گیا تھا تو زندگی کے
کے ساتھ گیا تھا، اپنے پیروں سے چل کے جا رہا تھا، جب لوٹ رہا ہے تو دوسرے کے کاندھوں پر لد کے آ رہا ہے۔ یار موت کا کوئی خیال نہیں، یہ سمجھتے ہو آج جوان ہے موت نہیں آئے گی۔ کتنے جوان ایسے ہیں موت نے انہیں کھا لیا ہے، کتنے جوان ایسے ہیں اسی زمین کے نیچے چلے گئے، آج ان کا گوشت زمین کے ذرات میں مل چکا ہے، جن کی ہڈیوں کے پتے نہیں۔ کتنے طاقتور لوگ اس دنیا میں آئے ہیں، حکومتیں جن کے طوطی بولا کرتی تھی، اتنے ظالم بڑے بڑے لوگ جو سمجھتے تھے مرنا نہیں ہے، لیکن موت انہیں بھی آئی ہے، زمین انہیں بھی کھا گئی ہے۔ اللہ پر جب موت آئے گی تو تیری طاقت نہیں دیکھے گی، تیری دولت نہیں دیکھے گی، تیرا مال نہیں دیکھے گی کہ کتنا مال ہے۔ نہ موت سے ڈر لگتا، نہ دولت سے ڈر لگتا ہے، نہ تیرے مال سے، تیری دولت سے، نہ تیری طاقت سے، نہ تیری حکومت سے، انہیں کسی چیز سے ڈر نہیں ہے۔ جب موت آئے گی منکر نکیر آئیں گے روح قبض کرنے کے لیے، جب روح الامین روح قبض کرنے کے لیے اسرائیل علیہ السلام جب ملک الموت آئیں گے تو تیری روح قبض کر کے لے چلے جائیں گے، ان سے کوئی نہیں بچا پائے گا۔ دنیا میں رشوتیں دیتے ہو، 10,000 کام پولیس والے کر دیتے ہیں، یہ پولیس والے اگر انصاف کے ساتھ کام کرنے لگے تو ان کی عزتیں ہونے لگے گی۔ آج جو ان کی عزت نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے یہ چوری کا مال کھاتے ہیں، رشوتیں کھاتے ہیں، لوگوں سے گھوس لیتے ہیں۔ جو گھوس لے گا اس کا دل تاریخ بن جائے گا، جس کے دل میں اندھیرا ہوگا وہ انصاف نہیں کر سکتا ہے، انصاف نہیں ہوگا اس کے دل میں۔ آپ جوانی ہو، بڑھاپا ہو، بچپنا ہو، کسی بھی عالم میں موت آ سکتی ہے۔ موت کا ایک ٹائم فکس ہے، نہ ادھر ہوگی نہ ادھر، موت آنی ہے۔ اچھی بات ہے من بھائی، آپ نے غوث پاک کا جلسہ سجایا اور غوث پاک کی محفل قائم کی، لیکن آپ کے واسطے سب لوگوں کو ایک پیغام دو کہ غوث پاک کی زندگی کیا، میرے اسلاف نے ہمیں کیا طریقہ بتایا، کیسے ہمیں جینا چاہیے، کیسے ہمیں رہنا چاہیے، ہمارا طریقہ زندگی کیا ہو، ہمارا طریقہ بندگی کیا ہو، کس طریقے سے دنیا میں آئے ہیں۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ دنیا اور سب کچھ بنایا گیا، اپنے محبوب کے واسطے بنایا گیا، اور ہم یہاں آئے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ اکبر، تو نے تاریخ نہیں پڑھی، کربلا کی تاریخ پڑھی ہے۔ کربلا میں کون گیا تھا؟ میرا حسین گیا تھا۔ کون گیا تھا؟ مصطفیٰ کے نواسے حسین گئے تھے۔ حسین کے ساتھ حضرت عباس لمبردار بھی تھے، حسین کے ساتھ ان کے شہزادے علی اصغر بھی تھے، حسین کے ساتھ میں ان کے شہزادے علی اکبر بھی تھے، حسین کے بھتیجے قاسم بھی تھے۔ اللہ وہ سید زادیاں بھی جاتی ہے کربلا کی دھرتی پر۔ کیوں انہوں نے مدینہ چھوڑا ہے؟ کیوں انہوں نے مکہ چھوڑا ہے؟ یار مدینہ کو چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ جو مدینے جایا کرتے ہیں، اگر مدینے والے کی عظمت دل کے اندر ہے تو جس وقت مدینہ چھوڑتے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یار آنسو کیوں نہ آئے؟ اس لیے مدینہ چھوڑنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ مدینے کی گلیوں میں اندر رحمتوں کی برسات ہوا کرتی ہے۔ میرے سرکار کا روزہ مدینے میں ہے، سرکار علیہ السلام مدینے کی گلیوں میں ٹہلا کرتے ہیں، وہاں کے نظارے دیکھنے کے قابل ہے۔ اللہ پر جو لوگ حج کو جا چکے ہیں یا عمرے کو جا چکے ہیں انہوں نے مدینہ دیکھا ہوگا، وہاں کی بہاریں دیکھی ہوگی۔ پھر حسین نے مدینہ کیسے چھوڑا ہے؟ ایک حاجی مدینہ چھوڑتا ہے تو دل روتا ہے، آنکھیں روتی ہے، تو کس قدر مدینہ چھوڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ جب آخری رات آتی ہے اس کا دل رویا کرتا ہے، آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہے، اس لیے آخری رات آئی ہے، اب مدینے میں کوئی دوسری رات نہیں ہوگی۔ مدینے کی گلیاں آپ زندگی میں کب دیکھنے کو ملے یہ تو اللہ جانتا ہے۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ مدینے کی گلیاں زندگی میں کبھی دیکھنے کو نہ ملے۔ اللہ کو جب حاجی مدینہ چھوڑتا ہے تو آنکھیں برسنے لگتی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ پھر بتا تو صحیح، میرا حسین نے مدینہ چھوڑا ہے، جس حسین نے بچپنا مدینے کی گلیوں میں گزارا ہے، جس حسین نے جوانی مدینے کی گلیوں میں گزاری ہے، جہاں صحابہ حسین کو اپنے کاندھوں پر بٹھا کر مدینے کی گلیوں میں پیار دے رہے تھے، الفتیں دے رہے تھے، اپنی گود میں اٹھاتے تھے، سینے سے لگاتے تھے، حسین کا ماتھا چوم لیا کرتے تھے۔ نانا مصطفیٰ اپنے کاندھوں پر بٹھا کر حسین کو مدینے کی گلیوں میں لے کر چلے ہیں۔ اللہ اکبر، حسین جس کا بچپنا اتنا سنہرا ہے، جس کا بچپنا مدینے کی گلیوں میں گزرا ہے، حسین مدینہ چھوڑنا گوارا کر رہا ہے۔ اللہ پر حسین نے حکم دیا، سارے شہزادے تیار ہو گئے ہیں، شہزادیاں تیار ہو گئی ہیں، بھتیجے بھتیجیاں تیار ہو گئی۔ اس کے بعد سرکار حسین مدینہ چھوڑتے
ہیں مدینہ چھوڑ دیا میرے حسین نے، پھر مکہ میں آئے ہیں، ایسے ہی مکہ میں آئے چند دن کے بعد مکہ بھی چھوڑ دیا ہے جہاں اللہ کا گھر کعبۃ اللہ ہے، اللہ کو مدینہ چھوڑا مکہ چھوڑا ہے، یار جب حاجی نہیں چھوڑ سکتے تو حسین نے کیوں چھوڑا ہے؟ حسین نے مدینہ چھوڑا مکہ چھوڑا، کربلا میں پہنچے جہاں پریشانیاں ہی پریشانیاں تھی، اور کربلا میں پہنچنے کے بعد میرے حسین پر جو ظلم ڈھائے گئے ہیں، کبھی پانی بند کر دیا ظالموں نے خیمے جلائے تھے حسین کے، اللہ اکبر، آج حسینی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، ہم حسینی ہیں، غوث پاک کے چاہنے والے ہیں، نعرے بہت لگاتے ہو، صرف فاتحہ دینے سے کام نہیں ہوگا، بڑے پیر کی فاتحہ تم نے کرائی ہے، سمجھتے ہو سب کچھ ہو گیا، یہی سچا پیار ہے، آج تجھے بتاؤ ان اللہ والوں کے طریقے زندگی کیا ہے؟ مدینہ حسین نے چھوڑا کربلا پہنچے ہیں، پھر اس کے بعد کربلا کی دھرتی پر کبھی علی اکبر کو حسین دے رہے ہیں، کبھی علی اصغر کو حسین دے رہے ہیں، کبھی حضرت سیدہ سکینہ آتی ہے کہتی ہے بابا پیاس لگ رہی ہے، حسین کہتے ہیں خیمے میں پانی نہیں ہے، کبھی آنے کے بعد کہتی ہے میں اپنے لیے نہیں علی اصغر کے لیے پانی طلب کر رہی ہوں، اللہ اکبر، حسین کے سامنے علی اکبر کو شہید کر دیا گیا، حسین کے سامنے علی اصغر کو شہید کر دیا گیا، حسین کے سامنے قاسم کی جوانی لوٹ لی گئی، حسین کے نظروں کے سامنے عباس لمبردار کے بازو قلم کر دیے گئے، یہاں تک کہ حسین نے اپنا سر دین خدا میں قربان کر دیا ہے۔ پوچھو ذرا حسین سے، میرے حسین یہ سب کچھ کیوں کیا ہے؟ مدینہ کیوں چھوڑا ہے؟ مکہ کیوں چھوڑا ہے؟ پھر مکہ چھوڑ کر کربلا میں کیوں حسین آئے ہیں؟ حسین پیاسے ہیں، حسین نے سب کچھ دے دیا ہے، لیکن حسین یہ پیغام دے رہے تھے، حسین کہہ رہے تھے اگر مدینہ نہیں چھوڑیں گے تو آقا کا دین ختم کر دیا جائے گا، نمازوں کو مٹا دیا جائے گا، اگر حسین کربلا میں نہیں آئے تو نمازوں کو خاتمے کے لیے منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ حسین کو یہ گوارا ہے مدینہ چھوڑ دینا، حسین کو یہ گوارا نہیں ہے کہ نمازوں کو ختم کر دیا جائے، قرآن کی تلاوت کو ختم کیا جائے۔ اللہ اکبر، حسین کربلا کی دھرتی پر آئے ہیں، مدینہ بھی چھوڑا، مکہ بھی چھوڑا، اور کربلا میں آنے کے بعد میرا حسین یہ پیغام دے رہا تھا کہ ہر حال میں اگر وطن چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دینا، نماز کو کبھی نہیں چھوڑنا، قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑنا۔ اللہ اکبر، آج دعویٰ کرتے ہو حسین کے چاہنے والے ہو، غوث اعظم کے چاہنے والے ہو، آج اگر سچے ہو اپنے اس نعرے میں جب مسجدوں سے اذانیں ہونے لگے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تو اٹھ جاؤ، میری ماں بہنیں اپنے گھروں میں مصلی بچھا کر کھڑی ہو جائے، جوان مسجدوں کی طرف نکل جائے اور کھڑے ہو جائیں نماز کے لیے، تو قسم خدا کی یہ ایسا طریقہ ہوگا کہ حسین بھی راضی، حسین کا نعرہ بھی راضی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تمہارے کھوکھلے نعروں میں دم نہیں ہے، نعرہ تو وہ لگا ہے جو غوث اعظم کی تعلیمات پر، حسین کی تعلیم پر عمل کرے۔ ہم چاہتے ہیں بچے بڑے نیک بنے، شریف بنے، ڈنڈا ماریں گے بچے، پیٹیں گے بڑھاپا آنے دو، مار کھاؤ گے، بچوں کو تم نے قرآن سکھایا، حافظ قرآن بنایا، عالم دین بنایا، کسی کتاب میں دکھا تو ڈاکٹر بنایا جائے، یہ ڈاکٹر بنانا ضروری یا انجینئر بنانا ضروری؟ سب کچھ بناؤ لیکن سب سے پہلے قرآن کا حافظ بناؤ۔ مرو گے تب پتہ لگے گا کاش بچے کو قرآن کا حافظ بنایا ہوتا، قرآن کا عالم بنایا ہوتا۔ جب سانسیں چلی جائیں گی تب احساس ہوگا، لیکن ابھی تو مجھے ڈاکٹر اچھا لگتا ہے، صرف ڈاکٹر بنا لیا، فرصت نہیں ہوگی، جنازے کے لیے خون جائے گا نا، فرصت نہیں ہوگی، ٹائم ٹو ٹائم آئے گا جب قبرستان میں جنازہ پہنچ جائے گا ڈاکٹر، اس کے بعد وقت ہی نہیں ہے تمہارے لیے۔ ربنا اغفر لنا ولوالدینا یہ نہیں کہے گا، اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے، جا نہیں سکتا۔ ڈاکٹر بھی بناؤ، انجینئر، لیکن پہلے قرآن کا عالم بناؤ، قرآن کا حافظ بناؤ۔ حسین کی ماں حسین اور حسن کو پالتی ہیں، زینب کو پالتی ہیں، پرورش کرتی ہیں، تو قرآن کی تلاوت کرتی ہیں، قرآن پڑھتی ہیں، گود میں حسین ہے تو قرآن
دودھ پلاتی ہے تو قرآن پڑھتی ہے، اور اپنے صحن میں جب حسین کو چلاتی ہے تو قرآن پڑھتی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی لوریاں حسین کو سکھا رہی ہے۔ اللہ اکبر، جس کی ماں ایسی عابدہ زاہدہ ہو جو قرآن اس قدر پڑھتی ہے، آٹا گوندے تو قرآن کی تلاوت کرے، گھر میں چلے تو قرآن پڑھتی رہے۔ اللہ اکبر، پردے کا یہ عالم ہے کہ آپ کبھی بھی بے پردہ ہو کر نہیں نکلی ہے۔ اللہ اکبر، پردہ کے عالم یہ جبریل بھی آپ کے گھر میں اجازت کے بغیر نہیں آیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، جن کے گھر میں حجاب کے تعلق سے آیتیں نازل ہو رہی ہے، جن کا آنچل نہ دیکھا بہو مہر نے، اس ندائے نزاہت پہ لاکھوں صلاۃ، جس کی ماں اتنی عابدہ ہو، جس کی ماں اتنی زاہدہ ہو، جو بیٹھتی ہے تو قرآن کی تلاوت کرتی ہے، چلتی ہے تو قرآن پڑھتی ہے۔ اللہ اکبر، آج میری ماں بہنوں تمہیں وقت نہیں ہے، قرآن تم نے طاقوں پر سجا دیا ہے، یہ قرآن طاقوں پر سجانے کے لیے نہیں ہے۔ جہیز میں قرآن تو دے دیا جاتا ہے بڑے شوق سے، کتنا قیمتی قرآن دیا گیا، کتنا قیمتی اور برق والا، جس میں چاندی کے برق لگا ہوتا ہے، چاندی کا برق جس میں مزین ہوتا ہے، وہ قرآن دیا گیا ہے۔ آج قرآن طاقوں پر سجے اس میں مٹی جم جاتی ہے۔ یاد رکھو میری ماں بہنوں، یہ قرآن صرف طاق پر سجانے کے لیے نہیں آیا ہے، ہم سب کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ اگر اس قرآن کو پڑھو گی، آٹا گوندو گی تو قرآن پڑھو، اپنے بچے کو اپنی گود میں کھلاؤ تو انہیں قرآن کی آیتیں سنایا کرو، اپنے بچوں کو اٹھاؤ دودھ پلاؤ تو قرآن کی آیتیں پڑھ کر اور درود پڑھ کر مصطفیٰ کے ان کو دودھ پلایا کرو۔ اللہ اکبر، جن کی مائیں ایسی ہوتی ہے جب اپنے بچے کو لیتی ہے تو قرآن پڑھتی ہے، اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو قرآن کی آیتیں پڑھتی ہے۔ اللہ اکبر، جب ماں ایسی ہوتی ہے تو ان کے شکم سے جو بیٹے دنیا میں آتے ہیں ان کا نام حسن ہوتا ہے، ان کا نام حسین ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، فاطمہ نے ایسی تربیت کی تھی کہ کربلا کے میدان میں حسین نیزے پر بھی ہے تب بھی قرآن کی تلاوت حسین کر رہے ہیں۔ یار، جن کی ماں پڑھنے والی ہو تو بچے بھی ایسے ہوتے ہیں، سر کٹ جاتا ہے، قرآن کی تلاوت جاری ہے۔ طاق پر نہ سجاؤ، روز تلاوت کرو، اس کی روز پڑھا کرو، روز پڑھو گے اس کی برکتیں تمہیں ملے گی۔ اپنے بچوں کے سیریل نہ سکھاؤ، تمہاری حرکتیں دیکھتے ہیں بچے، اپنے بچوں کو گانے نہ سناؤ، ناچ کی پارٹیاں اور ناچ کے ڈانس کرنے والیوں کے دیکھنے اور دکھانے کا ماحول پیدا نہ کرو، ورنہ یہ بڑے ہوں گے تمہارے ماریں گے، پھیٹ لگائیں گے۔ اس لیے والدین پر سب سے پہلے ہاتھ اٹھتا ہے بچوں کا، کہیں اور نہیں۔ اس لیے گنڈا تم نے بنایا ہے، تم نے عباس بنایا ہے، تم نے اسے مصطفیٰ کی تعلیم نہ سکھائی ہے، تم نے حسین کا کردار نہ بتایا ہے، تم نے صحابہ کی زندگی نہ بتائی ہے۔ جب یہی بچے بڑے ہوں گے تو تمہارے نافرمان ہوں گے۔ اس لیے آج بچوں کو جس طریقے سے چاہو موڑ دو، اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ۔ اس لیے جب تک دنیا میں رہیں گے تب بھی ثواب تمہیں ملے گا، مر جاؤ گے جب تک یہ قرآن پڑھتے رہیں گے، کبھی قبر پر آیا کریں گے تو ہاتھ اٹھا کر دعائیں کریں گے، اللہ ہمیں بخش دے، میرے والدین کی مغفرت فرما دے۔ اللہ تمہاری بخشش فرما دے گا اس کے ذریعے۔ آج حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں، بچہ رویا تو تم نے گانے سنائے، سیریل لگا دیا، تمہاری حرکت کو بچہ دیکھتا ہے، پڑھتا ہے اور سیکھتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے، سب سے پہلی درسگاہ گھر ہوتا ہے، گھر کے اندر جو ہوتا ہے بچے دیکھا کرتے ہیں۔ اس لیے اپنے بچے رویا کریں تو انہیں گانا فانا نہیں، انہیں قرآن کی آیتیں سنا دیا کرو، قرآن کی آیتیں بجایا کرو، نعت تقریر لگا دیا کرو۔ نعت تقریر سنتے سنتے جو بچے جوان ہوتے ہیں، جب جوانی کے بعد مسجدوں سے اذان کی آواز آئے گی تو یہ مسجد بچے ان کے قدم کسی اور کی طرف نہیں مسجدوں کی طرف اٹھیں گے، ان کے دلوں میں اللہ رسول کا خوف پیدا ہو جائے گا۔ آج ان کو ڈھالنے کی ضرورت ہے، کدھر ڈھالنا ہے؟ صلاح الدین ایوبی کا انہیں غلام بنانا ہے، خالد بن ولید کا غلام بنانا ہے۔ یاد رکھو، آج روتے ہو کوئی نہیں، خالد بن ولید آئے گا، اس لیے جانتے ہو ان کی مائیں کیسی تھی، ان کے باپ کیسے تھے۔ آج تمنا کرتے ہو خالد بن ولید بھیج دے مولا، آج کوئی صلاح الدین ایوبی بھیج دے مولا، آج عمر کوئی بھیج دے مولا، کوئی عمر نہیں آئے گا۔ ہاں اتنا ضرور ہے، اگر ماں نیک ہو جائے، باپ نیک ہو جائے تو کوئی صلاح الدین نہیں آئے گا، لیکن صلاح الدین کا غلام ضرور آئے گا۔ 15 منٹ ہمارے اور بچے ہیں، صرف 45 منٹ ہمیں ملے۔
حضرت تشریف فرمائے، حضرت کی دعائیں ساتھ میں ہیں بے شک، اور دعائیں لیا کرو حضرت کی. توجہ کریں، ماں باپ نیک تو بچے نیک اکثر ہوتے ہیں، اور ماں باپ سمجھ رہے کہ نہیں، ماں باپ اگر شرابی تو بچے نالائق ہوں گے. شراب اگرچہ نہ پیئیں، نالائق ہوں گے بچے اکثر. تم شراب پیتے ہو، کل تمہارے بچے جوان ہوں گے تو ان کی شادیوں میں رکاوٹیں آئیں، اس کا باپ شرابی ہے. تمہاری ماں لڑنے والی ہوگی، جوان تم ہوگے، تمہارے رشتے کی بات ہوگی تو افواہ پھیل جائے اس کی ماں بڑی لڑکا ہے، لڑاکو بیمان ہے، اس سے تو بڑا الگ رہنا ہے، وہاں تو رشتہ کرنا ہی نہیں. ہوگا ایسا کہ نہیں ہوگا؟ ارے اس کے باپ شرابی ہے، جواری ہے، کبابی ہے، اس کے یہاں رشتہ. یار بتا تیرے بیٹوں کا قصور کیا ہے؟ شراب تو نے پی، ماں تیری پورے محلے میں لڑتی رہی، ماں باپ برے، اور جب ماں باپ برے تو بچوں پر اس کا اثر پڑ رہا ہے، بچوں کے رشتے میں الجھنیں آ رہی ہے، بچوں کی شادیوں میں الجھنیں آ رہی ہے. اگر بچوں کو کہ شادیوں میں الجھنیں ختم کرنا چاہتے ہو، اللہ پر آج آ جاؤ طریقے مصطفیٰ پر، آج آ جاؤ محمد بن قاسم کے طریقے پر، آج آ جاؤ صلاح الدین ایوبی کے طریقے پر، آج آ جاؤ عمر ابن خالد بن ولید کے طریقے پر، آج آ جاؤ عمر ابن خطاب کے طریقے پر، سعد بن ابی وقاص کے طریقے پر. اس طریقے پر زندگی گزارو، اللہ بھی راضی ہوگا، رب کا محبوب بھی راضی ہوگا. آؤ آخری بات کرتے ہیں اور بات کو پورا کر دیتے ہیں. ماں باپ اپنے اوپر نیک، اپنے اوپر کوشش کریں اس بات کی کہ خود نیک بنے، پھر بچوں کو جس طریقے سے گھمائیں گے بچے بڑے نیک بن جائیں گے. اگر ان کے سامنے تم نے ٹی وی کھول کے رکھ دی نا اور ٹی وی پر سیریل آئے، ننگی تصویریں آئی، یہ تم بھی دیکھ رہے، بچے بھی دیکھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، بتا بچے کیا دیکھیں گے، کیا سمجھیں گے؟ میرا باپ ٹی وی دیکھتا ہے، ماں ٹی وی دیکھتی ہے، یہ کیا کام تو اچھا ہوگا. اللہ اکبر، اس کے ذہن و دماغ میں بھی ٹی وی دیکھنے کا شوق آئے گا، فلمیں دیکھنے کا شوق آئے گا، وہ بھی سیریل دیکھیں گے. اس لیے تو جس سے سیکھا ہے، اگر گالیاں تم دو گے تو جوان ہوگا وہ بھی گالیاں دے گا. اگر تم قرآن پڑھنے والے ہوگے بچہ قرآن کا قاری بنے گا. اگر تم نمازی ہوگے، تم ادھر چلو گے، بچہ کہے گا بابا کدھر جا رہے ہو، انگلی پکڑے گا، وہ بھی تیرے ساتھ مسجد کی طرف جائے گا تب جب تیرے قدم مسجد کی طرف اٹھیں گے. جب ماں مصلی پر بیٹھ جاتی ہے تو بچے دیکھا ہے، بچے بھی آ کر مصلی پر بیٹھ جاتے ہیں. ماں سجدے میں جاتی ہے تو بچہ بھی سجدے میں جاتا ہے، اس لیے کہ بچہ ماں کو دیکھ رہا ہے. ماں سجدے میں، بچہ سجدے میں. کبھی ماں کے ہاتھ اٹھاتی ہے تو بچے بھی ہاتھ اٹھایا کرتے ہیں. یار یہ سیکھنے کی جگہ ہے، ان کو برباد نہ کرو. آج یہ سیکھ رہے ہیں، کل یہ سیکھنے کے لائق نہیں ہوگے، جوان ہو جائیں گے تو انہیں جوان کرو تو سکھاتے سبحان اللہ، سبحان اللہ. کل نہیں سیکھ پائیں گے، بہت کرنی لکڑی بن جائیں گے، ٹوٹ جائے گی لکڑی اگر زیادہ گھماؤ گے. سختی کرو گے تو کبھی کبھی یہ الٹا کریں گے، پھر سختی برداشت نہیں کریں گے. سمجھ رہے؟ سختیاں پھر برداشت نہیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کیسی تھی، جن کا چہرہ کبھی کسی نے نہیں دیکھا، جن کے بارے میں ان کے والد گرامی نے کہا تھا میری بیٹی سے نکاح کرنا ہے. غوث پاک کے والد سے کہا تھا میری بیٹی سے رشتہ کرنا. آنکھوں سے اندھی اور ہاتھوں سے لنجی ہے، پیروں سے اپاہج ہے، کانوں سے بہری، رشتہ کرنا ہے. میرے غوث پاک کے والد گرامی دیکھی ایک سیب کھایا تھا، ایک سیب کھایا تھا، نماز میں کھڑے ہوئے تو دل نہیں لگتا. کتنے نیک ماں باپ، ایسے کوئی غوث پاک نہیں بنتا. جب ماں باپ بڑے نیک ہوتے ہیں تب جا کر کوئی شیخ عبد القادر جیلانی بنتا ہے. جب ماں سیدہ ام الورا ماہ نور ہو، باپ سید غیاث الدین جیسا ہو، تب جا کر کوئی خواجہ اجمیر بنتا ہے. جب باپ متقی ہو اور ماں رات بھر مصلی پر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرنے والی ہو، تب کوئی ان کی کوکھ سے جو بیٹا آتا ہے احمد رضا اعلیٰ حضرت بنتا ہے. ہم تو ایسے ہی چاہتے ہیں بچے نیک ہو جائیں.
अच्छे हो जाएं, कहाँ से अच्छे बनेंगे। तुम्हें इनके रिश्ते अगर अच्छा करना है तो पहले खुद नेक बनो, फिर देखो इनके रिश्ते तुम्हें तलाश नहीं करना पड़े, गैर से अल्लाह इनके रिश्तों का इंतजाम फरमा देगा। मदीने पाक में एक बेवा औरत, एक बेटी है, एक बेवा औरत, उसकी एक बेटी, तवज्जो करें, बेवा औरत एक, उसकी बेटी, कोई गुजारा नहीं। जब शोहर दुनिया से चला जाता है तो एक बेवा के सामने जो मुश्किलें आती हैं वो बयान के काबिल नहीं। यार शोहर क्या होता है जब ये दुनिया से जाता है तब पता लगता है। आज तो बड़ी हमने लान तान की है। मेरी माँ बहनों, अपने शोहरों का अदब किया करो, इनकी कदर किया करो, ये घरों से निकला करें, इनके लिए दुआएं किया करो, जब लौट आए तो सजदे शुक्र किया करो। इसलिए ये रहते हैं तुम्हारी हुकूमत है, ये है तब तक तुम्हारी ताकत है, जब तक ये सलामत है तेरा वजूद सलामत है। जिस दिन इनका जनाजा निकल जाएगा ना, तेरी ताकत घर से निकल जाएगी, फिर कोई तुझे मुंह लगाने वाला नहीं होगा, फिर तू कोई सहारा देने वाला नहीं होगा, हर तरह से टूट जाएगी, कोई मुंह ना लगाएगा, बात ना करेगा, किसी महफिल में तुम्हें शामिल नहीं किया जाएगा। अल्लाह अकबर, तुम्हें नाकारा समझकर और तुम्हें मजबूत समझकर जो जमाने वाले ये तुम्हें छोड़ देंगे। इसलिए कहता हूँ बड़ा इनका अदब किया करो। मदीने पाक में वो औरत बेवा जिसके शोहर दुनिया में ना रहे, एक बेटी है, अल्लाह अकबर, गुजारा बड़ा मुश्किल है, कैसे गुजारा किया जाए। एक उसके घर के अंदर एक जानवर है, दूध देती है, अल्लाह अकबर, दूध बेच बेच कर वो बेवा खातून गुजारा कर रही थी। अल्लाह अकबर, बेटी बढ़ती रही, जवान होने के करीब आ गई। उसके बाद एक दिन ऐसा भी आया है, दूध बेच बेच कर वो रकम जमा करती रही, लेकिन उसकी बेटी बड़ी नेक थी। हजरत उमर का दौर है, अल्लाह अकबर, कौन उमर है, तो रात में मदीने की गलियों में गश्त लगाया करते हैं, देखते हैं कोई भूखा तो नहीं है, जो भूखा सो रहा हो, जिसके पेट में खाना ना गया हो। कल मैदान मैसर में खुदा पूछेगा, उमर तेरी हुकूमत थी, तेरा दौर था, तेरे दौरे हुकूमत में एक इंसान भूख की वजह से पूरी रात बिलखता रहा, सोता रहा, तू आराम से अपने घरों में सोता रहा, वो पूरी रात बिलखता रहा, तू आराम से सोता रहा। अल्लाह अकबर, उमर के पास जवाब क्या होगा। वो हुकूमत करने वालों, अगर अल्लाह तुम्हें हुकूमत अता करे, अगर लोगों का अमीर बना दे तो लोगों पर जुल्म नहीं करना, लोगों को पूछते रहना कोई गरीब तो नहीं है, कोई भूखा तो नहीं है, कोई बेवा तो नहीं है, कोई यतीम तो नहीं है जिसे लिबास की जरूरत हो, कोई भूखा तो नहीं है जिसको खाने की जरूरत हो, कहीं ऐसा तो नहीं है जिसके बच्चे उसके दामन से लिपट कर कह रहे हो, माँ मुझे खाना चाहिए, माँ मुझे ये चीज चाहिए। आज सेब तुम्हारे बच्चे खाते हैं तो मोटा बकला छीन कर फेंक देते हैं। यार कभी सोचा करो, यतीम बच्चे, वो जिन्हें सेब कभी कभी देखने को नहीं मिलता है, बड़े बड़े फ्रूट देखने को नहीं मिलते हैं, अपने घरों में हमने तरह तरह के फ्रूट का इंतजाम किया है, लेकिन कसम खुदा की कभी तो ख्याल कर लिया करो कि गरीब बच्चे भी रहा करते हैं, उनके घर में भी ये थैली ले जाया करो। इसलिए जब यतीम के घर में ये थैली ले जाओगे तो इधर यतीम राजी होगा, उधर मदीने वाला मुस्तफा राजी होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान। हजरत उमर का दौर, और कौन उमर कहते हैं, अगर यहाँ मेरी हुकूमत में दरिया के किनारे एक कुत्ता भी मर गया तो उमर से पूछा जाएगा, उमर तेरी हुकूमत थी। अल्लाह अकबर, अगर हमें चेयरमैन बना दिया ना, किसी ने चेयरमैन बना दिया तो इंसाफ नहीं करे, गांव का प्रधान बना दिया तो फूले नहीं समाता है। क्या आसान होता है, बड़ा कठिन होता है। हजरत उमर रातों में गश्त लगाया करते, कहीं भूखा तो नहीं सो रहा, मेरी हुकूमत है, मुझसे पूछा जाएगा। अचानक हजरत उमर रात के अंधेरे हैं, रात के अंधेरे में उमर चलते रहे, ऐसा दरवाज़ा आया जो लोक था, बंद था। अल्लाह पर, उस घर के अंदर से आवाज़ आ रही थी। बेटी एक माँ है, बेटी बेटी से कह रही थी कि बेटी दूध में पानी मिला दे। अल्लाह पर, तेरे रिश्ते का इंतज़ाम करना है, तेरी शादी का इंतज़ाम करना है। अगर तू जवान हो चुकी है, अब शादी का इंतज़ाम करना। खूब जानती है बेटी, तेरा बाप तेरे सर पर, तेरे बाप तेरे पास नहीं है, तेरा बाप दुनिया में नहीं है, तेरा बाप होता तो मुझे कोई
फिक्र नहीं होती। तेरा बाप होता मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं होती, इसलिए तेरा बाप भी नहीं। जिनके बाप नहीं होता होया करते हैं उनके आगे परेशानी आया करती है। बेटी दूध में पानी मिला, अल्लाह अकबर। बेटी कहती है नहीं माँ, दूध में पानी नहीं मिलाया जाएगा। तो जानती नहीं उमर ने ऐलान किया है कोई दूध में पानी की मिलावट करके नहीं बेचेगा। ये उमर का ऐलान हो रहा है। अल्लाह अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, नारे रिसालत, नारे रिसालत, पीरे तरीक़त, नारे तकबीर, हजरत सैयद अनस। बैठ जा बैठ जा आने तो शुरू आए बैठ जा। बैठ जा बैठ जा बैठ जा। आप देख रहे हैं कि हजरत की जलवाबरी हो चुकी है, जिनका बड़ी शिद्दत से इंतजार था हम सबों को। चेहरों को देखें और नेकियों में इजाफा करते रहें। बात समझ में आए तो लेकर चले जाना, वरना मुझे दे देना, जहाँ से आया वहीं लेकर चला जाऊंगा। मदीने के गलियों में उमर रात के वक्त में गश्त लगा रहे हैं, रात के वक्त में गश्त लगा रहे हैं। अल्लाह पर बेटी से माँ ने कहा था बेटी तू जवान हो गई, बाप का साया भी नहीं है। अगर बाप होता तो मुझ पे जिम्मेदारी नहीं होती। ऐसा कर दूध में पानी को मिला ले, जब दूध में पानी मिलावट करके बेचेगी तो रकम ज्यादा आएगी, दौलत ज्यादा मिलेगी। अल्लाह पर दौलत ज्यादा आएगी। बेटी कह रही थी माँ तूने सुना नहीं है कि हजरत उमर ने ऐलान किया है मदीने में दूध मिलावट करके कोई नहीं बेचेगा। अल्लाह पर बेटी कहती है नहीं माँ ऐसा मैं नहीं कर सकती हो। दूध में पानी मिलाकर, दूध में पानी मिलाकर बेचने वालों, हजरत उमर के दौर में मदीने पाक में कोई दूध में पानी नहीं मिलाता था और मिलावट के साथ दूध नहीं बेचता था। कितने लोग दूध में पानी मिलाकर बेचा करते हैं, कितने लोग दुकानें जो चलाया करते हैं आज दुकानों में कमी नाप तोल में कमी करके दे रहे हैं। अल्लाह पर नाजायज हराम रकम जो तुम्हारे पेट में जाएगी, फिर तुम्हारे दिलों में उजाले नहीं पैदा होंगे। तवज्जो करे, सरकार अलैहिस्सलाम का शहर मदीना है, उमर का दौर है। कहा लाले बेटी तुझे पता नहीं है, तेरा बाप दुनिया में अगर होता तो मुझे फिक्र नहीं होती। बेटी ने मना किया नहीं ऐसा नहीं किया जाएगा। अल्लाह पर हजरत उमर गश्त लगाते लगाते आखिर उसी दरवाजे के करीब खड़े हैं जिस दरवाजे पर वो आवाज आ रही थी। बेटी से माँ जब कहती जा रही थी तो बेटी कह रही थी नहीं ऐसा नहीं करना है, उमर का ऐलान हुआ है। तो रात के अंधेरे में उस माँ ने बेटी से कहा था ओ बेटी तुझे पता है उमर रात के अंधेरे में उमर का क्या काम है? उमर देख थोड़ी रहा है, मिला लेना कौन देख रहा है? तब उस बेटी ने कहा था अगर उमर नहीं देख रहा है उमर का अल्लाह देख रहा है। अल्लाह पर बेटी ने कहा था माँ मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। अल्लाह पर उसके बाद रात का अंधेरा छटने लगा। हजरत उमर ने अपने गुलाम से कहा था इस मकान के निशानदही कर लो। अल्लाह पर निशान लगाया गया। सुबह के सवेरे नमूदार होने लगे। जब सुबह का सूरज निकला है उसके बाद अपने गुलाम को बुलाकर हजरत उमर ने कहा था जाओ देख कर आओ वो उस घर के अंदर कौन कौन रहता है। अल्लाह पर गुलाम आते हैं, आने के बाद देखते हैं और पूरा पता लगाते हैं। इस घर के अंदर एक माँ रहती है, एक बेटी रहती है। पूरा पता लगाया, शौहर का पता नहीं है, शौहर दुनिया से चला गया। अल्लाह पर एक बेबा खातून है और उसी बेबा खातून की एक जवान बेटी है। अल्लाह पर जब गुलाम पता करके गया है हजरत उमर के पास जाने के बाद कहा था अमीरुल मोमिनीन वहां पर एक बेटी रहती है और एक उसकी माँ है जो बेबा है, शौहर का साया नहीं है। अल्लाह पर हजरत अमीरुल मोमिनीन ने अपने बेटों को जमा करने के बाद कहा था कौन मेरा बेटा है जिसके लिए हमने बेटी का इंतजाम कर लिया है, कौन रिश्ता करेगा? ऐसी बेटी का इंतजाम किया है जिसे अल्लाह ने पारसा बनाया है, तो रात के अंधेरे में भी अपने रब से डरने वाली है, रात की तारीकी में भी अपने रब से डरा करती है। अल्लाह पर सारे बेटे बैठे हुए हैं। एक बेटे ने कहा अमीरुल मोमिनीन अब्बा मैं निकाह करने के लिए तैयार हूँ, अगर फैसला आपका होगा तो आपका बेटा निकाह करने के लिए तैयार है। अल्लाह अकबर, एक बेटा तैयार हो गया है। उसके बाद गुलाम को भेजा है जाओ उसके घर चले जाओ और उससे कहना कि आपकी बेटी का हाथ अमीरुल मोमिनीन ने अपने बेटे के लिए मांगा
لگا ہے اللہ پر غلام جیسے ہی آئے ہیں آنے کے بعد کہتے ہیں تیری بیٹی کا نکاح امیر المومنین اپنے بیٹے سے کرنا چاہتے ہیں اللہ پر وہ بے ساختہ کہنے لگی ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے 22 لاکھ مربع میل پر جو حکومت کر رہا ہو امیر المومنین کا بیٹا کہاں ایک غریب کی بیٹی کہاں امیر کا بیٹا کہاں ایک غریب کی ایک بیوہ کی بیٹی امیر المومنین عمر کیسے نکاح کر سکتے ہیں ان کا بیٹا کیسے نکاح کر سکتا ہے اللہ پر یہ مذاق نہیں ہے یہ کوئی ہنسی کی بات نہیں ہے توجہ کرے پیارے امیر المومنین نے اپنے بیٹے کا رشتہ بھیجا ہے اور جب اس کی ماں نے اتنا کہا ہے تو غلام کہنے لگا ہے نہیں امیر المومنین سچ کہہ رہے ہیں وہ اپنے بیٹے سے تیری بیٹی کا نکاح کریں گے اللہ پر ایک بیٹا جب تیار ہوا تاریخ ڈیسائیڈ کر دی گئی ہے اللہ پر تم جانتے ہو بیٹی کون ہے تو رات کے اندھیرے میں بھی جھوٹ نہیں بولتی ہے حضرت عمر نے اس بیٹی کے رشتے کو اپنے بیٹے کے ساتھ کیسے قبول فرمایا ہے یار میں تم سے کہنا چاہتا ہوں آج اگر بیٹیاں سیریل دیکھیں گی اور یہ گانے سنے گی گانے گائیں گی تو ان کے رشتوں میں رکاوٹیں آئیں گی اگر بیٹیاں نیک ہوتی ہے اور بیٹے نیک ہو جائے تو تمہیں رشتے نہیں ڈھونڈنا پڑے گی اللہ غیب سے رشتوں کا انتظام کر دے نیک تو بنو آج 4 سال ہو گئے تو رشتہ نہیں ملتا ہے 10 سال گزر جاتے ہیں رشتہ نہیں ملتا ہے جب فارسہ بیٹیاں ہوتی ہیں تو اللہ غیب سے رشتوں کا انتظام کرتا ہے بنو تو ایسی ٹائم زیادہ ہو چکا ہے اگر تشریف لے آئے ہیں اور میں چاہتا ہوں یہیں سے اپنی بات ختم کر دوں رب کریم جو میں نے کہا اس میں خطائیں جو ہو گئے اپنے کرم سے معاف فرما استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ